جو فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں ان میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں اس فیصلے کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے گا، وہ صرف ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہوتے۔ وہ فیصلے جو صرف ہماری اپنی لائف سے متعلق ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایونچولی اس کا ایک باہر کی دنیا پر ایک اثر پھر بھی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ناشتہ نہیں کر رہے تو یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے شعوری طور پر نہیں لیا، بس آپ نکل گئے، آپ نے سوچا نہیں کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں۔ تو صبح میں ایک آپشن تھا ناشتہ کریں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ نہیں کریں، تیسرا آپشن یہ تھا تھوڑی دیر سے کریں۔ تو آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں سوچا، آپ ایسے ہی نکل گئے اور آپ نے کہا یہ تو ناشتہ نہ کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو بالکل پیورلی ذاتی معاملہ ہے نا کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اس کا بھی ایک اثر جو ہے وہ آپ کی فیملی پہ پڑے گا۔ جب آپ ڈسٹرب ہوں گے، جب آپ ایمٹی سٹمک ہوں گے، جب آپ کا انرجی لیول کم ہوگا تو باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور وہ آپ سے کچھ کہیں گے تو نہیں، لیکن میں ان کے بیہاف پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا قصور کیا ہے، آپ کیوں ناشتہ نہیں کر رہے، آپ مطلب انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، تو آپ ناشتہ کر لیا کریں۔ تو کیونکہ اب یہ لائف کا وہ فیصلہ ہے جو بہت ہی پرسنل ہے، آپ کہیں بھائی میں نے نہیں کیا ناشتہ یا میں نے جو بھی کر لیا ناشتہ۔ اب دیکھیں 3 آپشنز تو یہ تھے نا کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں یا دیر سے کروں، اور پھر ناشتے میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں یہ ایک اور فیصلہ تھا۔ اور ناشتہ مطلب راستے میں گاڑی میں بیٹھ کے کروں یا اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے کروں، اکیلے کروں یا سب کے ساتھ کروں، گھر کا بنا ہوا ناشتہ کروں یا بازار سے منگوایا ہوا ناشتہ کروں۔ اب یہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور یہ بہت پرسنل، مطلب میں وہ ایک ایسی اگزامپل لے رہا ہوں جس کو ایسا لگے گا کہ بھئی یہ تو میری ذات سے متعلق ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ معاملات بھی جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف ہماری ذات سے متعلق ہیں، وہ بھی ایونچولی آگے چل کر صرف ہماری ذات سے متعلق یا صرف ہماری ذات کی حد تک نہیں رہتے، ان کا بھی باہر کی دنیا، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے والوں پر اس کا بھی کوئی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو ایک صاحب اپنے آفس میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشتہ گھر سے کر کے نہیں آئے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں بچوں پہ ناراض ہو رہی ہے اور اس کا ٹیمپر بڑی جلدی لوز ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں چلی۔ تو آپ کی ذاتی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی سا فیصلہ، لیکن اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پرسنل لائف کے ہوتے ہیں، ان کا انڈائریکٹلی اور لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، اگر میں ایک گرڈ آپ سے کہوں کہ بنائیں، اور گرڈ اس طرح کی ہو کہ اس میں 4 خانے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، یہ اوپر جو ہے وہ آپ اگر 2 کالمز ہیں تو اوپر ایک پہ آپ نے لکھا شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور دوسرے پہ لکھا لانگ ٹرم آؤٹ کمز۔ یعنی اگر آپ کاغذ پہ پلس کا نشان بنا لیں بڑے سائز کا، اور اس میں دیکھا جائے تو 2 کالمز پیدا ہو گئی ہیں اور 2 روز پیدا ہو گئی ہیں، تو جو 2 کالمز ہیں ان کے ایک کے اوپر آپ نے لکھا شارٹ ٹرم اور دوسرے کے اوپر لکھا آپ نے لانگ ٹرم، اور جو 2 روز پیدا ہوئی ہیں اس میں آپ نے ایک رو کی سائڈ میں آپ نے لکھا سیلف، یعنی میری ذات کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، یا پھر آپ نے لکھا کہ اللہ سے تعلق، اس پہ اس کا کیا اثر پیدا ہوگا، اور دوسری رو کے اوپر آپ نے لکھا فیملی اور ادرس اور انوائرمنٹ، یعنی ان سب پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، میری ذات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اللہ سے تعلق پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات ہو گئی کہ میری فیملی پر اور دوسروں پر، دوسروں سے مراد بہرحال جو آپ کے اور جاننے والے ہیں جو فیملی میں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کے اور بھی ملنے والے ہیں، اور پھر انوائرمنٹ پر جو باہر ماحول ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یا اوور آل مطلب ماحولیات پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ میں یہ والی بات کر رہا ہوں، ایکالوجی کی بات کر رہا ہوں، نیچر کی بات کر رہا ہوں۔
आउटर नेचर जो है। तो और फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अब आप ये देखिए कि जो फ़ैसला आप कर रहे हैं, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये लॉजिकल एनालिसिस का एक और अंदाज़ है, और सिर्फ मेरी ज़ात पर नहीं, मतलब अगर मैंने ये तरीक़ा या ये अमल किया या ये रविश इख्तियार की या फ़लाँ जगह अगर जॉब की, और आपने एक जगह जॉब शुरू की है जिसमें आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, तो अब ये एक ऑप्शन है कि इस जॉब को किया जाए या नहीं किया जाए। तो अब आप एक देखिए कि शॉर्ट टर्म में मेरी ज़ात पर और अल्लाह से ताल्लुक़ पर इस फ़ैसले का असर क्या होगा, लॉन्ग टर्म पर इसका क्या होगा, और शॉर्ट टर्म पर मेरी फैमिली के साथ ताल्लुक़ पर या दूसरों के साथ ताल्लुक़ पर या माहौलियात पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। या आपने अपने बच्चों के लिए एक स्कूल मुंतखब किया है, फ़लाने स्कूल में भेजूँगा, लॉन्ग टर्म में इससे कैसा जहन तैयार होगा, कैसी शख्सियत पैदा होगी, क्या इसका आउटकम है, शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने एक पेन किलर खाई है, और इसका शॉर्ट टर्म में क्या होगा और लॉन्ग टर्म में क्या होगा। हर फैसला जो है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एक एक्सेस ये है कि शॉर्ट टर्म आउटकम्स और लॉन्ग टर्म आउटकम्स को इमेजिन किया जाए, और शॉर्ट टर्म आउटकम्स को भी एक दायरा ये है कि मतलब मेरे मिजाज पर, मेरी शख्सियत पर, मेरी जहनी सेहत पर, मेरी जिस्मानी सेहत पर, मेरे मूड पर, या मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ पर, मेरी नमाज़ों की क्वालिटी पर, मेरे जहनी सुकून पर, मेरी नींद पर इसके क्या असरात होंगे, या मेरे शऊर पर इसके क्या असरात होंगे, मेरे कॉन्फिडेंस पे इसके क्या असरात होंगे, ठीक है, या मेरे ईमान पर इसके क्या नताइज पैदा होंगे। तो शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, लॉन्ग टर्म में क्या होंगे, बात वाज़ेह हो रही है। और इसी तरह मेरी फैमिली और मेरे आने वाले बच्चों पर इसके क्या होंगे। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं, मामला यह है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को इतना अच्छी तरह देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म लॉसेस ब्लर हो जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स इतने अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म डैमेज या लॉसेस को वो इग्नोर कर देते हैं, और फ़ैसला गलत हो जाता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है।